بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ایک سوال میرے سے بہت بار پوچھا جاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت بہت بار ہوتی بھی ہوگی لوگوں کو، کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم درود امی 500 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ جی ہم تو عشاء بعد فری نہیں ہوتے، یا پھر یہ ہے کہ فری تو ہوتے ہیں لیکن ہر دن فری نہیں ہوتے. کسی دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کہیں گئے ہوئے ہیں، کہیں سفر میں ہیں، کہیں کوئی اور ایسی صورت ہے کہ آج ہم پڑھ نہیں پائے. اب کیا کریں؟ کیا عشاء کے فوراً بعد پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیے، عشاء کے بعد پڑھنا ہے بائی دی وے کسی دن تھوڑا بہت لیٹ سیٹ ہو گیا تو کم سے کم یہ رہے، عادت بھی بنی رہے، اور آج کا تحفہ درود شریف کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہنچنا بھی چاہیے. تو سونے سے پہلے تک کم سے کم درود شریف کو ضرور ہی پڑھ لیں. مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہو کہ ایسا کرتے ہیں، آج تو سو جاتے ہیں، تہجد میں اٹھ کے پڑھوں گا. اب تہجد ہو گئی، اگر توفیق مل گئی فضل خداوندی سے تو تہجد میں پڑھ لی. بائی دی وے تہجد میں نہ اٹھ سکے، نہیں موقع مل سکا، نہیں آنکھ کھلی، یا جو بھی عذر رہا، کچھ بھی وجہ ہو رہی، بہرحال تہجد میں نہیں اٹھ سکے، درود شریف بھی گئی. اجی صاحب میں تو بہت تکڑا والا تہجدی ہوں، میری تو کبھی نہیں چھوٹتی، تو صاحب میں تو تہجد میں پڑھ سکتا ہوں. بھائی میں ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھو بہت اچھے سے سمجھ لیجئے کہ یہ 500 مرتبہ کا جو درود شریف جو عشاء بعد ہم پڑھوا رہے ہیں، یہ دراصل ہم نہیں پڑھوا رہے، یہ تو ایک الہامی عمل ہے جس کا حکم عشاء کے بعد پڑھنے سے متعلق ہے. لہذا عشاء کے بعد پڑھنا ہے. تہجد میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ پڑھیے، اس عمل کو تہجد میں، اس عمل کو عشاء میں ہی رہنے دیجئے. سوال بنتا ہے، اتنا سمجھ میں آ سکتا ہے کہ صاحب عشاء کے بعد ذرا ابھی تھوڑا مصروفیت ہے، ابھی ہو نہیں پا رہا ہے، گھنٹے میں 2 گھنٹے میں، یعنی سونے سے پہلے ہم انشاءاللہ کر لیں گے. اس حد تک سمجھ میں آتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے. پہلے میرا اپنا تو یہ رہتا ہے کہ عشاء ہو گئی، میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ سفر وغیرہ کی صورت میں اگر مقام میں ہوں تو ظاہر ہے کہ جو ٹائم مسجد کا متعین ہے کہ اسی وقت پر ہمیں نماز پڑھنی ہوگی. لیکن بائی دی وے سفر میں ہیں یا ایسی کوئی صورت، تو پھر میری پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ ویسے تو ہر نماز، لیکن خصوصاً عشاء کی نماز وہ اول وقت میں ہو جائے، اور عشاء کے بعد میں اب سارے کام بعد میں ہونے چاہیے، درود شریف پہلے ہونا چاہیے. کسی دن ایسا ہو جاتا ہے کہ آج ہم کچھ ایسی مصروفیت میں ہیں کہ مراقبے کی شکل میں یا بیٹھ کر یا یکسوئی کے ساتھ جو ترتیب ہم بتاتے ہیں اس ترتیب سے آج نہیں ہو پا رہا ہے. تو ایسے دن کبھی، چونکہ مصروفیات سب کے ساتھ ہیں، ہم بھی کبھی سفر میں ہوتے ہیں، کبھی کچھ تقاضا، کبھی ایسا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی، ہم بھی بشر ہی ہیں، آپ کے طرح کے ہی انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ہم بھی آپ کے جیسے ہیں. تو کسی دن اگر یکسوئی کا موقع نہیں بھی ملتا ہے تو ہم اس موقع پر یہ کر لیتے ہیں کہ بھئی آج درود شریف تو پورا ہو جائے. کم سے کم آج اگر کسی معقول عذر کی بنیاد پر اگر یکسوئی سے نہیں بھی پڑھ پا رہے ہیں تو کم سے کم درود شریف کی تعداد تو پوری ہو جائے، درود شریف کا عدد تو پورا ہو جائے. یہ چیز بڑی بنیادی تھی. مجھے امید ہے کہ جن لوگوں کو عشاء کے بعد وقت نکلنے میں دشواری ہوتی ہوگی، ان لوگوں کو یہ سوال ان کا حل ہو گیا ہوگا، ان کو جواب مل گیا ہوگا. ایک اور سوال، ایک اور بات سنیے. کئی لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ آگے چونکہ سردی بھی آ رہی ہے، زیادہ عمر والوں کو، معذوروں کو، بزرگوں کو، یا بائی دی وے زیادہ ٹھنڈے علاقے میں رہنے والوں کو، جیسے کشمیر وغیرہ کے علاقے ہیں، یہ سارا بہت زیادہ ٹھنڈا بتایا جاتا ہے،
تو اس طرح کے علاقے والوں کو وضو کا مسئلہ رہتا ہوگا کہ بھئی وضو کا کیا کریں، ہم تو ایسے ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں، ہم تو بار بار وضو نہیں کر سکتے، اب ہمارا کیا بنے؟ تو اب ہمارا کیا بنے؟ اب سیدھی بات یہ ہے، دیکھو کہ کوشش تو یہی کرنی ہے کہ باوضو پڑھنا ہے، لیکن بہت سارے عذر و اعذار ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ صحت کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ موسم کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ سفر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ مان لیجیے بس کا، کار کا یا اس ٹائپ کا کوئی سفر کر رہے ہیں اور وضو کرنا اب آپ کے لیے ممکن نہیں رہا، جو عشاء جس وضو سے آپ نے پڑھی تھی وہ وضو اب آپ کا باقی نہیں رہ سکا کسی بھی وجہ سے، اور دوبارہ تازہ وضو کرنے کی نوبت نہیں آ رہی ہے، چاہے سفر کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے، یا سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے، یا کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے، یا بائی دی وے کسی ایسے علاقے میں آپ رہتے ہیں جہاں پانی کمیاب ہے، کم ملتا ہے پانی، اب آپ وضو نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں سن لیجئے کہ بہرحال اپنے عمل درود کو ضرور پورا کر لیجئے، اس خیال میں نہ رہیے کہ صاحب وضو ہوگا نہیں اور درود پڑھیں گے نہیں، ایسا نہ کیجئے۔ دیکھو یہ باوضو پڑھنا ہے، یہ زیادہ افضل بات ہے، لیکن کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں۔ اب کہیں پانی ہے ہی نہیں، اب مجھے بتائیے یہاں پانی ہوگا نہیں اور آپ وضو کریں گے نہیں، وضو کریں گے نہیں تو آپ درود شریف پڑھیں گے نہیں، یا آپ نے عصر میں الگ وضو کیا تھا، مغرب میں الگ وضو کیا تھا، عشاء میں الگ وضو کیا تھا، پھر آپ کا وضو چل نہ سکا، اب آپ پھر وضو کریں گے، جبکہ آپ کشمیر جیسے ٹھنڈے علاقے میں، ہماچل جیسے، کیا وہ کون سے علاقے ہیں، وہ ادھر ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں آپ، برف پڑ رہی ہے، آپ بار بار وضو کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر صبح کی فجر کی نماز کے پڑھنے کی بھی آپ لائق نہ رہ جائیں کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی صاحب بار بار وضو کرنے کی وجہ سے۔ تو ایسی صورتوں میں تھوڑا سا اپنے کو ہلکا رکھیے، زیادہ اپنے کو مشقت میں مت ڈالیے، ہلکے میں ہی کر لیجئے کام پر، ہلکے میں کر لیجئے۔ ہاں ساری صورتیں ہیں، پانی بھی ہے، آپ صحت مند بھی ہیں اللہ کے فضل سے، اور سردی کا بھی مسئلہ آپ کو نہیں ہے، چاہے صحت کی وجہ سے نہیں ہے یا آپ کسی اچھے علاقے میں رہتے ہیں، کھلے علاقے میں رہتے ہیں جہاں سردی نہیں ہوتی، آپ مطلب کوئی عذر نہیں ہے آپ کے، تو پھر کوشش یہ کیجئے کہ آپ باوضو ہی پڑھیں، یہ کوشش کیجئے، لیکن کسی ایسا نہ ہو جائے کہ میرا وضو ہوگا نہیں اور میں پڑھوں گا نہیں، ایسا نہ ہو۔ اگر کسی دن بشاشت نہیں ہے تو بہرحال بے وضو بھی پڑھ لیں، مگر پڑھ لیں، کوشش یہ کریں کہ ہم باوضو ہی پڑھیں گے، یہ کوشش کریں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے بشاشت نہیں بھی ہوتی انسان کو، تو آج رعایت کر لیں، اپنی رعایت کر لیں، لیکن اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ میں نے ایک دن رعایت کر لی تو میں ہر دن رعایت والا ہی نہ بن جاؤں، تو پھر اس صورت میں میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ رعایت کے چکر میں نہ پڑیں، آپ تو کام کر لیں، وضو کر لیں، اور وضو کر کے آپ درود شریف پڑھ لیں، لیکن صحت، عذر اور سردی وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے۔ بعض لوگوں کو بار بار استنجا جانے کا مرض ہوتا ہے، کسی کو سردی میں ہوتا ہے مرض کے ساتھ، سردی میں بار بار استنجا جا رہے ہیں، تو کسی کو ویسے ہی ہوتا ہے کسی مرض کی بنیاد پر، شاید شوگر وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ بار بار استنجا جاتا ہے انسان، اب وہ پتہ چلا بیچارہ ابھی تو وضو کر کے گیا تھا اور پھر وضو کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، پھر استنجا آ رہا ہے اس کو، پھر وضو کرنے کی ضرورت پڑے، پھر استنجا آ رہا ہے اس کو، تو اب ایسا آدمی بار بار وضو نہیں کر سکتا۔ ان کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ بار بار وضو کرنے کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ آپ تو درود شریف پڑھ لیں، جس بھی حالت میں، اگر وضو چل رہا ہے آپ کا تو وضو سے پڑھ لیجئے، اور وضو نہیں چل پا رہا ہے تو بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ لیجئے۔ بار بار وضو کرنا سردی کے موسم میں آپ کے لیے مشقت کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور رہ گئی وہ والی بات کہ صاحب ان بزرگ کا تو عمل یہ تھا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک وہ تو بغیر وضو کے لیتے ہی نہیں تھے، اور صاحب ہم تو ان کی نقل کریں گے۔ دیکھو میرے بھائی، یہ صحت مند لوگوں کے لیے ہیں یہ باتیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو مضبوط ہیں ہر طرح سے۔ بعض اوقات آپ جسم سے کمزور ہو سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر ایمان کی وہ قوت ہے، نا صاحب میرے کو تو باوضو رہنا ہی رہنا ہے، مبارک آپ کے لیے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہر آدمی یہ ہوڑ نہیں کر سکتا، ہر آدمی کے لیے ہر بات نہیں ہوتی، ہر بات ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی، کچھ بشاشتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ موقع بھی ہوتے ہیں، ہے نا، تو اس کے اعتبار سے یہ کام کیے جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنی بات کو ٹھیک سے سمجھا پایا ہوں گا اور آپ نے ٹھیک سے سمجھا ہوگا،
ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں، یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔